توڑ کے آگے بڑھ رہے ہیں. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ منظم ہے, نظم و ضبط کے ساتھ اپنے امیر کے اطاعت کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. اور اب اس رات کے اس پہر آپ یہاں مری روڈ پر موجود ہیں تو کیا تھک گئے ہیں؟ تھکے تو نہیں ہیں؟ تو بس جب آپ نہیں تھکے ہوئے تو میں بھی نہیں تھکا ہوا, یہ سب بھی نہیں تھکے ہوئے, پورے جذبے سے انشاءاللہ موجود رہیں گے. بتائیے کہ اگر رات کو میں 3 بجے کہوں کہ ڈی چوک چل رہا ہے, تیار ہیں؟ تو اتنے ہی بندے ہونے بھی چاہیے نا اس وقت. اور اگر آگے پیچھے ہوئے تو ادھر ہی رہنا ہے, ہلنا نہیں ہے یہاں سے, بس یہاں موجود رہیں. آپ کو کسی بھی وقت بتا سکتا ہوں, کسی بھی وقت بتا دوں گا انشاءاللہ. ایک منٹ سن لو میری بات, اب بات سنیں ذرا بات سنیں. دیکھیں ہم یہاں پر جو ہم نے آج ایک منٹ سن لو بھائی, اب میری بات سن لیں, اب نعرہ کوئی نہیں لگا, ٹھیک ہے؟ ہم نے دھرنا اس لیے دیا ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے, اب پانی بہت سروں سے اوپر گزر چکا ہے, آ رہا ہے, اور کہتے ہیں نا پلوں کے اوپر سے گزر گیا ہے, پلوں کے نیچے سے گزر گیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ تنخواہ دار آدمی برباد کر دیا گیا ہے, غریب آدمی کو تو انہوں نے پہلے ہی فارغ کر دیا ہے, مڈل کلاس لوگ اپنی سروائیول کی جنگ لڑتے لڑتے ہیں بالکل آخری ہچکیاں لے رہے ہیں. اور اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ان بجلی کے بلوں نے, ان بموں نے, جو صنعت کار ہیں, جو تاجر ہیں, جن کے پاس بہت سرمایہ ہے, وہ بھی اپنی ملیں بند کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں. جب ایک صنعت بند ہوتی ہے تو ہزاروں لوگوں کا روزگار ختم ہوتا ہے. لیکن اس حکومت کے کام پر جھونی رہ گئی, اور یہ مسلسل یہ کہہ کر کے IMF ہم سے کہتا ہے کہ بجلی کی قیمت بڑھاؤ, گیس کی قیمت بڑھاؤ, پیٹرول کی قیمت بڑھاؤ. یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ اب جینا دوبھر ہو گیا ہے. ایسی صورتحال میں اب چند راستے ہیں لوگوں کے لیے. ایک راستہ وہ ہے کہ لوگ آپس میں لڑنے لگے. کل آپ نے گجرانوالہ کا واقعہ دیکھا جس میں ایک بھائی نے بجلی کے بل کی وجہ سے اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کر دیا, اتنا کڑی جرم کر دیا. لیکن حالات کا سنگینی کا اندازہ کریں کہ لوگ کہاں تک پہنچ گئے. اور اسی طرح سے یہ جھگڑے اب ہر گھر میں شروع ہو جائیں گے تو لوگ کہاں جائیں گے؟ پھر لوگ اپنی بیویاں زیور بیچتی ہیں, اپنے گھر کی چیزیں بیچ رہے ہیں. میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں کہ اپنے گھر کی چیزیں بیچ کر لوگ یہ بجلی کے اور گیس کے بل ادا کر رہے ہیں, لیکن اب وہ چیزیں بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں. آپ بتائیں کہ یہ لوگ بل کہاں سے ادا کریں گے, اور لوگوں کے ساتھ یہ سلوک یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت عملی صورتحال یہ ہے کہ تقریباً ہر کیٹیگری کے جو کرائے کے مکان ہیں, کرایہ کم ہے اور بجلی کا بل زیادہ ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں بتا مجھے. اور اس صورتحال میں لا کر اس حکومت نے ہمیں ڈال دیا ہے جس کی اپنی کوئی ساکھ بھی نہیں ہے, کوئی ان کی بات سنتا بھی نہیں ہے. اس لیے کہ یہ فارم 47 کی پیداوار ہیں, ووٹ ان کو ملے نہیں ہیں, زبردستی مسلط کر دیے گئے ہیں. اور یہ فیصلے عوام دشمن فیصلے کر رہے ہیں, یہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, پیسہ خرچ کر رہے ہیں, لیکن میڈیا کو خریدنے کے لیے کر رہے ہیں تاکہ جب یہ ہم پر پیٹرول کے بم گرائیں تو میڈیا میں 4 لوگ کہیں کہ بھائی اس کے علاوہ تو کوئی حل ہی نہیں ہے. یہ کیا کریں, مجبور ہے. یہ کوئی مجبور نہیں ہے. یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے انتظامی اخراجات میں 25% اضافہ کیوں کیا ہے جب حالات یہ ہیں. یہ بتاؤ کہ تم اپنی مراد چھوڑنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہو. تم پیٹرول فری استعمال کرو. ایک مخصوص طبقہ ہے افسران کا, فوج میں بھی ہیں, بیوروکریٹس میں بھی ہیں, سیاستدانوں میں بھی ہیں, اور اسی طرح سے ججز میں بھی ہیں. ان کی بجلی فری, ان کی گیس فری, ان کا پیٹرول فری, ان کی گاڑی فری, ان کی رہائش فری, اور
मुसीबत किस पे डाल रहे हो? गरीब के ऊपर, मिडिल क्लास पर, और हम ये बिजली के बिल अदा करते हैं। बहुत तमाशा हो गया, अब इन्हें अपनी मराहत छोड़नी पड़ेगी। ये धरना इनसे मराहत कम करवाएगा, छुड़वाएगा इंशाअल्लाह। तैयार है इसके लिए? तैयार है। दूसरी बात ये है, अब तो पूरा पाकिस्तान बोल रहा है, बच्चे बच्चे को बात समझ में आ गई है कि ये जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोडक्शन की कंपनियां, प्रोड्यूसर्स हैं, ये आईपीपीज क्या बला हैं? इनका नाम सुनते थे, समझ में नहीं आता था। हमने मुसलसल लोगों को ब्रीफ किया, समझाया और बताया कि ये जो 100 से ऊपर कंपनियां हैं, इनमें से 80% कंपनीज वो हैं कि जो पाकिस्तान के लोगों पर मुश्तमिल है। ये झूठ बोलते रहे कि चूंकि बैरूनी कंपनियां, इसलिए हम उनसे रीनिगोशिएट नहीं कर सकते, उनको बंद नहीं कर सकते। अब ये जो कंपनियां हैं जिनमें हुकूमत में शामिल लोगों के खास लोगों की कई कंपनियां हैं, आज तो मैं नाम नहीं ले रहा, हो सकता है कि मैं कल एक कंपनी और उसके मालिक का नाम भी लेकर आपको सुनाऊं, ताकि लोगों को एक मरतबा फिर अच्छी तरह पता चल जाए कि ये लोग हमारे साथ क्या सलूक कर रहे हैं। और बदकिस्मती की बात यह है कि ये जो खानदान है, ये चंद जो सनतकार नाम नहाद हैं, ये नून लीग में भी, ये पीपल्स पार्टी में भी, ये पीटीआई में भी, और इन सब में रहते हुए इन्होंने हजारों अरब रुपए पाकिस्तान की खून पसीने की लोगों की कमाई जो है निचोड़ कर इन्होंने जो है वो हमसे ले ली है, खा ली है, और सब हुकूमतों ने इनको फैसिलिटेट किया, इनकी सहूलतकारी की। एक कंपनी ऐसी है आईपीपी, जिसका यूनिट कितने का पड़ता होगा? 750 अरब रुपए का यूनिट पड़ता है, और 750 अरब रुपए का यूनिट वो चार्ज करते हैं, और जो ये खर्चा है ये आप और मैं अपने बिलों में अदा करते हैं। एक का 150 रुपए पड़ता है, एक का 300 रुपए पड़ता है। एक को 28 अरब रुपए की पेमेंट साल में हुई और उसने 1 मेगावाट भी बिजली नहीं बनाई। एक को जो है 50 मेगावाट, उसने जो है वो 50 मेगावाट का अगर प्लांट है तो 10% कैपेसिटी पे चल रहा है, बाकी के पैसे हम अदा कर रहे हैं। तो भाई ये सारे पैसे हम क्यों अदा करें? हम अदा नहीं करेंगे। अब इंशाअल्लाह हमें रिलीफ देना पड़ेगा, हमारे बिल कम करने पड़ेंगे, पेट्रोल की लेवी खत्म करनी पड़ेगी, और ये अब धंधा आईपीपीज का नहीं चलेगा इंशाअल्लाह ताला। आप इसके लिए तैयार हैं? मैं हुकूमत से ये कहना चाहता हूं, ये कौन सी मजबूरियां हैं जो हमें नहीं पता चलती, आपको पता चल जाती हैं, और आप ये कहते हैं कि इन मजबूरियों की बुनियाद पर हम इनसे निगोशिएट नहीं कर सकते। दुनिया भर में ये निगोशिएशन होती है। कुछ कंपनियां ऐसी जरूर होंगी कि जो अपनी प्रोडक्शन पूरी कर रही हैं और उनकी लागत भी मुनासिब है, फिर भी उन्होंने सिर्फ हजारों अरब रुपए कमा लिए। रीनेगोशिएट करो। बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं कि जिन्होंने जितनी लागत थी उससे 10 गुना ज्यादा पैसे हमसे निचोड़ लिए हैं। जितनी लागत का प्लान था उससे 10 गुना ज्यादा पैसे वसूल कर लिए, और फिर भी तुम उनसे मुआहदे को आगे बढ़ा रहे हो। कुछ कंपनियां हैं जिनकी टाइमलाइन खत्म हो गई है, फिर भी वो चल रही है, तो ये तो नहीं चलेगा। और अब इन आईपीपीज को लगाम भी देनी पड़ेगी, रीनिगोशिएट भी करना पड़ेगा, और बहुत सारी आईपीपीज है इनको बंद भी करना पड़ेगा। ये बिल्कुल हमारा हतमी तौर पर मुतालबा है, इसके बगैर हम यहां से नहीं मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। बैठ गए यहां पर आकर। अब आप मुझे ये बताइए, अब ये जो आईपीपीज का धंधा इन्होंने शुरू किया हुआ है, मराहत अपनी ये छोड़ते नहीं है। तनख्वाहदार लोगों ने 375 अरब रुपए इनकम टैक्स की मद में जमा करा है, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में। कितने जमा करा है? याद कर लें ये बातें सब। 375 अरब रुपए एक साल में तनख्वाहदार तबके ने इनकम टैक्स की मद में जमा करा है। और वो जागीरदार जिनकी जमीनें 100 एकड़ से ज्यादा है, 1000 एकड़ से ज्यादा है, उन्होंने कितने कराए होंगे आपके ख्याल में? 3000 अरब रुपए जमा करा दिए होंगे। कितने कराए होंगे? 5 अरब रुपए भी जमा नहीं कराए। तो जागीरदार पैसे नहीं दे, तनख्वाहदार सारा बोझ इन जागीरदारों का उठाए। ये नहीं चलेगा। इन जागीरदारों को लगाम देनी पड़ेगी। इन पे टैक्स लगाओ, हमसे टैक्स हटाओ। जागीरदारों पे टैक्स लगाओ,
से टैक्स हटाओ, हमारे बिजली के बिलों से टैक्स हटाओ, हमारे बिजली के बिलों से टैक्स हटाओ। ये क्या मजाक है? 36 तरह के टैक्स एक बिल में लगा के भेज देते हो, यूनिट की कीमत भी बढ़ाते जा रहे हो, टैक्स भी इसके ऊपर लगाते जा रहे हो। ये धंधा नहीं चलेगा। इसलिए हमारा बहुत सीधा सीधा मुतालबा है, यहां पर हम अपनी जात के लिए नहीं आए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इन्हें कुछ नहीं चाहिए, हमारी पार्टी को कुछ नहीं चाहिए। मेरे मुल्क के 25 करोड़ लोगों को इंसाफ दो और हक दो, और इनके ऊपर से ये जुल्म का जो टैक्स का निजाम है ये खत्म करो, ये स्लैब खत्म करो तनख्वाहदार का, ये जो इन्होंने अभी लगा दिया है। इसके नतीजे में जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो आईटी स्पेशलिस्ट हैं, ये सारे लोग एक एक करके पाकिस्तान से रुखसत हो रहे हैं यहाँ के हालात की वजह से। और फिर भी अगर कोई यहाँ पर मौजूद है तो तुम इनकी तनख्वाहों से जब डायरेक्ट 35% टैक्स ले लोगे और फिर उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स वसूल करोगे तो एक प्रोफेशनल आदमी की तनख्वाह जितनी भी होगी, आधे से ज्यादा वो टैक्स 55% जब वो टैक्स दे देगा तो वो क्या अपने बच्चों की तालीम का ख्याल करेगा, क्या अपना खर्चा चलाएगा। बात यह है कि इस मुल्क में जो तालीमी निजाम है, ये बात अच्छी तरह से याद कर लो, समझ लो, और इस शऊर को पाकिस्तान के बच्चे बच्चे तक पहुंचा दो कि तालीम, मुफ्त तालीम और मेयारी तालीम पाकिस्तान के हर बच्चे का हक है, चाहे वो गरीब हो या मिडिल क्लास हो या अमीर हो। जब ये रियासत और हुकूमत हमसे टैक्स लेती है तो उसे हमारे बच्चों को तालीम मेयारी देनी होगी और फ्री देनी होगी। इन्होंने, जालिमों ने हमारे जहनों में ये बात बिठा दी कि जितने पैसे डालोगे उतनी अच्छी तालीम मिलेगी। हुकूमत का काम तालीम देना नहीं है, हुकूमत के स्कूल वो तो होंगे बिल्कुल कचरा, और जो प्राइवेट स्कूल होंगे वो होंगे बहुत मेयारी। और कितने प्राइवेट स्कूल, 94% प्राइवेट स्कूल वो हैं जब फीस वो लेते हैं तो अपना खर्चा पूरा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से असातिज़ा ठीक नहीं रखते। मेयारी तालीम इन प्राइवेट स्कूलों में भी नहीं होती। चंद प्राइवेट स्कूल हैं वो तनख्वाह जब बहुत ज्यादा फीस लेते हैं तो उसके नतीजे में फिर कुछ अच्छी तालीम मिलती है। अब कुछ प्राइवेट लोगों वो मजबूर है, वो क्या करें, लेकिन हुकूमत ने क्या निजाम बनाया है, ये हुकूमत का काम था। और पाकिस्तान में ऐसा होता था कि जब अमीर और गरीब का बच्चा एक साथ सरकारी स्कूल में पढ़ता था, एक जैसा मेयार होता था, एक जैसी अपॉर्चुनिटी होती थी। गरीब का बच्चा कभी आगे निकल जाता था, कभी मिडिल क्लास आगे निकल जाता था। अब तो इन्होंने फारिग करके रख दिया है। ये तालीम, मेयारी तालीम, एक निजाम, एक जुबान, एक निसाब, एक निजाम, तबकाती निजाम नहीं। ये हमारे पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का हक है, हर खानदान का हक है। इसको खैरात समझ के हमें मत दो, हमें मेयारी तालीम दो। और फिर जब लोग अपने बच्चों के लिए अच्छी तालीम खरीदने के लिए पैसे लगाएं तो तुम क्या करो कि तुम उनके ऊपर टैक्स लगा दो, इनका स्लैब बढ़ा दो, और उसके नतीजे में वो अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं सके। फिर वो कहें कि हम बाहर जाएंगे, कितने डॉक्टर भेजोगे, कितने इंजीनियर भेजोगे, कितने आईटी एक्सपर्ट भेजोगे। इस मुल्क को बांझ मत करो। इस मुल्क का नौजवान हमारी ताकत है, यहाँ का प्रोफेशनल आदमी हमारी कुव्वत है। इनको एतमाद दो, इनको इन्होंने मायूस कर दिया है। हर नौजवान, 80% नौजवान कहते हैं हम मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं। बदतरीन तबाही फैला दी है इन जालिमों ने। क्या हम छोड़ दें इनके हाल पे? 25 करोड़ लोगों में से 16-17 करोड़ 30 साल तक की उम्र के नौजवान हैं। क्या इन सबको मायूस छोड़ दें? ये मनशियात के आदी बन जाएं, ये स्ट्रीट क्रिमिनल के हवाले हो जाएं, ये आपस में लड़ने झगड़ने लगे। इनको अमेरिकी CIA, इनको भारतीय राकेट परवरदा, यहाँ उनके मकामी एजेंट कभी कौम परस्ती के नाम पर, कभी मजहबी इंतहा पसंदी के नाम पर अपने साथ मिलाकर दहशतगर्द बना दे, पहाड़ों पे चढ़ा दे, और तुम फिर ऑपरेशन करके केहो के साथ घुनली पीस दो और फिर कहो कि यह हमारी रिट है। ये धंधा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब तुम्हें हक देना पड़ेगा। हक दो आवाम को, हक दो आवाम को, हक दो आवाम को, हक दो आवाम
میرے بھائیوں یہ نہیں چلے گا. یہ جو حکمران طبقہ ہے, انگریزوں کا پروردہ طبقہ آج تک ہم پر مسلط ہے, اور انہوں نے خاص قسم کی اپنی ایک انٹرپرائز بنائی ہوئی ہے, اور یہی لوگ بدل بدل کے حکومتوں میں فوجی ڈکٹیٹر آئے تب بھی یہی ہوتے ہیں, نام نہاد یہ آ جائیں سیاستدان تو تب بھی یہی ہوتے ہیں. انہوں نے ہم سب کا استحصال کیا ہوا ہے. تو آپ کے خیال میں حالات کو رحم و کرم پر اسی طرح عوام کو چھوڑ کر ہم اپنے دفتروں میں کام کرتے رہیں, ہم اپنی روٹین کی خدمات انجام دیتے رہیں, تو یہ تو نہیں چلے گا. یہ اللہ کی طرف سے ہم پر فرض ہے کہ معاشرے میں جب اس قدر ظلم پر جائے تو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے. یہ ہم فرض سمجھ کے کرتے ہیں, یہ دھرنا بھی ہم عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں الحمدللہ. اس لیے اب پانی بہت سر سے اونچا ہو گیا ہے, اب حالات کو ان کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ سکتے. جماعت اسلامی 25 کروڑ لوگوں کی ترجمانی کر رہی ہے. مجھے بتائیں یہ جو ایشوز ہیں ہمارے, اس پر کوئی بات کر رہا ہے؟ کسی پارٹی کی طرف سے آواز آتی ہے؟ جماعت اسلامی یہ کام کر رہی ہے. اور دیکھیں ابھی تو کوئی انتخاب بھی سامنے نہیں ہے, ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ انتخابات سے پہلے لوگ یہ کام کرتے ہیں. ویسے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ری الیکشن ہونا چاہیے. اب میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیوں ہونا چاہیے؟ ایسے ہی جملہ مترجہ کہتے ہیں جو درمیان میں آ جاتا ہے. کیوں ہونا چاہیے؟ جب آپ کے پاس فارم 45 موجود ہے اور جس پارٹی یعنی پی ٹی آئی کے لوگ زیادہ تر فارم 45 والے ہیں اور فارم 47 والوں کی حکومت بن گئی, تو اگر پی ٹی آئی کا ہی کوئی رہنما یہ کہے کہ فارم 45 کے بجائے ری الیکشن ہو, تو آپ سمجھ لیں کہ دال میں کالا نہیں بلکہ ہو سکتا ہے دال پوری ہی کالی ہو. اور ملک کو ایک اور دھندے میں ڈالنا اس طرح سے تاکہ دوبارہ نیگوشیٹ کریں, پھر پارٹی ایک طرف رہ جائے گی اور پارٹی کے جو رہنما ہیں وہ ڈیل کریں گے اور ایک مرتبہ پھر دھندا ہوگا. اور بعض ایسی پارٹیاں بھی ہیں جن کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دھاندلی ہوئی, وہ تو ویسے ہی کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی, اصل میں ان کا مسئلہ یہ کہ اس دھاندلی میں ان کو شیئر کیوں نہیں ملا اور ان کو کیوں نہیں جتایا, ان کو فارم 47 پر مسلط کیوں نہیں کیا, ان سے وعدہ پورا کیوں نہیں کیا. تو یہ لوگ اگر پاکستان میں ایک الیکشن کا غیر ضروری دھندا شروع کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ سب ملے ہوئے ہیں اور ایک نئی مصیبت میں آپ کو گرفتار کریں گے. سیدھی سیدھی بات ہے, ایک لیگل ڈاکومنٹ موجود ہے, اس کے مطابق حکومت بناؤ, اس کے مطابق فیصلے کرو, جوڈیشل جو کمیشن ہے وہ قائم کر دیا جائے. لہذا جماعت اسلامی تو واضح طور پر کہتی ہے پاکستان کو ری الیکشن کی ضرورت نہیں ہے. جو صحیح عوام کا فیصلہ تھا اس کے مطابق نمائندوں کو کامیاب کیا جائے اور اس کی حکومت بنائی جائے, اس کی ضرورت ہے. اور جو بھی ری الیکشن کی بات کر رہا ہے وہ کسی کا ایجنٹ تو ہو سکتا ہے, کسی کا ایجنٹ تو ہو سکتا ہے, نہ وہ اپنی پارٹی سے وفادار ہے نہ ملک سے وفادار ہے. اس لیے اب یہ بات یہاں رہ گئی. ہم تو بات کر رہے تھے کہ عوام کے حق کے لیے ہم نکلے ہیں اور دین کا فریضہ سمجھ کے نکلے ہیں. کوئی یہ سمجھے یہ سیاست ہے تو یہی سیاست عبادت ہے. یہ اسلامی تحریک ہے جماعت اسلامی, یہ دین کا کانسیپٹ وہ نہیں رکھتی کہ عبادت کرنی ہے تو رہبانیت اختیار کر لو اور سیاست کرنی ہے تو دنیا دار بن جاؤ. دیکھیں ہم وہ سیاست کرتے ہیں کہ جب کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں تو پوری کرتے ہیں الحمدللہ. ہم نے طے کیا تھا کہ ہم بدعملی نہیں ہونے دیں گے, ہم اپنے پولیس والوں کو بھی نہیں پٹنے دیں گے اور اپنے کارکن کو بھی نہیں پٹنے دیں گے. اور انہوں نے پھر بھی ہمارے کارکنوں کو گرفتار کیا, پھر بھی انہوں نے ہمارے راستے میں رکاوٹ ڈالی. الحمدللہ لوگوں نے ساری رکاوٹیں تو ہٹائیں, لیکن ہم تصادم سے بچے. ہمارے لیے کیا مشکل تھا, ابھی بھی ہمارے کچھ لوگ تو چلے گئے کہ ڈی جو بار بار بلانا پڑتا ہے کہ بھائی جب طے کریں گے تو سب جائیں گے, اکیلے اکیلے کیوں جا رہے ہو. یہ 200 لوگوں کے جانے سے کیا ہوتا ہے, جب جائیں گے تو سب جائیں گے انشاءاللہ, اور وہ بھی ہم اعلان کر سکتے ہیں. لیکن ہم یہ آرام سے جا سکتے تھے, ہم نے کہا نہیں, جب ہم نے یہ طے کیا ہے کہ تصادم کے ذریعے نہیں جائیں گے تو پھر ہم یہاں پر آ کر بیٹھ گئے. اب حکومت کے اوپر ہے
کہ وہ اگر ہمارا راستہ روکیں گے. ابھی ہم دیکھتے ہیں انہوں نے کسی کمیٹی کی بات کی ہے یا انہوں نے کمیٹی کی بات کی ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں حکومت سے کہ یہ جو مختلف قسم کے لوگ آ کر پریس کانفرنسیں کرتے ہیں یہ دھندا نہ کریں. سیدھا سیدھا با اختیار ایک کمیٹی بنائیں. وہ با اختیار کمیٹی جماعت اسلامی کی کمیٹی سے بات چیت کرے گی. میں ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ مشورہ کر کے وہ کمیٹی اس کا اعلان ہم میڈیا پہ کر دیں گے. ٹھیک ہے, وہ بھی با اختیار ہوں گے, یہ بھی پوری بات کریں گے. اور ہمارا تو کوئی بہت راکٹ سائنس ہے نہیں. ہم تو عوام کے ریلیف کے لیے آئے ہیں. ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو کچھ بھلا ہو جائے, یہ پریشانی دور ہو جائے لوگوں کی, یہ بجلی کے بلوں کے مارے ہوئے لوگوں کو کچھ ریلیف مل جائے, یہ تنخواہ دار لوگوں کو کچھ ریلیف مل جائے, اور یہ آئی پی پیز کے جو ظالم لوگ ہیں ان کو لگام دے دی جائے. ہم بس اس لیے آئے ہیں. اس لیے ہم اپنی کمیٹی کو یہ ضرور کہیں گے کہ پہلے ہی میٹنگ میں اندازہ کر لو کہ یہ محض ٹالنے کے لیے کمیٹی بنائی ہے حکومت نے یا پھر یہ واقعی سنجیدہ ہیں. یہ سنجیدگی سے کام کریں گے, ہم بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کریں گے. جماعت اسلامی ایک سنجیدہ سیریس پارٹی ہے. ہم اپنے امور مملکت میں اور اپنے عوام کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرتے. یہ ریلیف دینے کی بات کریں گے تو ٹھیک ہے, پھر بات آگے بڑھے گی. لیکن جب تک یہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے دھرنا جاری رہے گا, دھرنا ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ. تیار ہیں اس کے لیے؟ اور آپ کو میں بات بتاؤں, میں نے آج اپنی خواتین نظم سے بھی بات کی ہے اور وہ بالکل تیار ہیں. اگر ہم انہیں کل کہیں گے کہ خواتین کا جلسہ عام اس مری روڈ پہ ہو رہا ہے تو وہ کل ہزاروں کی تعداد میں اپنی مائیں بہنیں یہاں پر آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم پرسوں کہیں گے وہ پرسوں آ جائیں گی. میں این ایل ایف سے کہتا ہوں, میں طلباء سے کہتا ہوں, میں مزدوروں سے کہتا ہوں, میں کسانوں سے کہتا ہوں, میں اپنی قوم کے نوجوانوں سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ اس دھرنے میں آپ آئیں. تاجروں سے کہہ رہا ہوں, صنعت کاروں سے کہہ رہا ہوں, پورے پاکستان میں آپ کی آواز ہے یہ دھرنا. آئیے اس پہ شرکت کیجئے, اپنی بات کیجئے. سب کے لیے پلیٹ فارم کھلا ہوا ہے, ہر پولیٹیکل ورکر کے لیے کھلا ہوا ہے. آئیں اور اپنی بات کریں, قوم کو اس مسئلے سے نجات دلانے کے لیے اپنا رول ادا کریں. اور میں حکومت سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی کارکن انہوں نے گھروں پہ چھاپے مار کر گرفتار کیے ہیں اور دفتروں پہ چھاپے مار کر گرفتار کیے ہیں یا اسلام آباد سے گرفتار کیے ہیں, ابھی کیا ٹائم ہو رہا ہے, فوری طور پر ان کو رہا کیا جائے, فوری طور پر رہا کیا جائے. یہ رہا ہوں گے تو ہم سمجھیں گے کہ آپ مذاکرات میں سنجیدہ ہیں, اور اگر یہ رہا نہیں ہوں گے تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آپ بھی بس ایسی باتیں کر رہے ہیں. فوراً ان کو رہا کریں اور سیدھے طریقے سے یہ ہمارا آئینی حق ہے, جمہوری حق ہے, سیاسی حق ہے کہ ہم عوام کی خاطر یہاں پر دھرنے پہ بیٹھے ہیں. اور اس دھرنے میں اس کو وسیع کرنا, اس کو بڑا کرنا, چھوٹا نہیں ہونے دینا انشاءاللہ. تو بس پھر آپ لوگ سب تیار ہیں تو پھر بات کو آگے بڑھائی جائے. عشاء کی نماز پڑھنی ہے تو بس کچھ نے اگر نہیں پڑھی ہے تو عشاء کی نماز پڑھیں گے. پانی دستیاب ہوگا تو وضو کریں گے, نہیں دستیاب ہوگا تو تیمم کریں گے. ہم تو جہاد کے راستے میں ہیں اور جہاد کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. کبھی وہ دشمن کے مقابلے میں محاذ پہ جا کے لڑنا ہوتا ہے, کبھی دعوت کے میدان میں اقامت دین کی جد و جہد کرنی ہوتی ہے, اور کبھی سیاسی میدان میں اپنے آپ کو منوانا ہوتا ہے تاکہ یہ بہت بڑا جو عدل کے نظام کی جد و جہد کا کام ہے یہ آگے بڑھ سکے. تو ہم اس میدان میں ہیں. اور میں اہل محلہ سے بھی کہتا ہوں, میں تاجروں سے بھی کہتا ہوں, دکانداروں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کو یقیناً یہاں تکلیف ہو سکتی ہے, لیکن یہ چھوٹی تکلیف ہے. جس تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے اس حکمران طبقے نے وہ بہت بڑی تکلیف ہے. آئے ہم سب مل کر اس دھرنے کو بھی کامیاب کریں اور اپنے حق کو بھی حاصل کریں. میں کوئی ٹائم فریم نہیں دے رہا. یہ دھرنا اگر 1 مہینے چلے تو تیار ہیں, اس سے بھی زیادہ چلے تو تیار ہیں. تو بس اب آپ ہیں اور ہم ہیں. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں, آپ مطالبہ ضرور کریں گے کسی بھی چیز کا جو آپ کے ذہن میں ہوگا, لیکن نظام اس وقت چلتا ہے جو نظم و ضبط ہوتا ہے, جو امیر کی اطاعت ہوتی ہے, جب ڈسپلن قائم ہوتا ہے, ورنہ سب بکھر کر رہ جاتے ہیں. تو اس ڈسپلن کو قائم کرنا ہے. ہم انشاءاللہ یہاں پر دعائیں بھی کریں گے, عبادات بھی کریں گے, فجر کا بھی اہتمام ہوگا, درس قرآن بھی ہوگا,
اور نظمیں بھی ہمارے نوجوان سنائیں گے اور شاعری بھی ہوگی یہاں پر، اور جو نوجوان تقریر کر سکتے ہیں تقریری مقابلہ بھی ہوگا، اور جو بات بڑھے گی تو میں تو آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ایک فوڈ فیسٹیول ہو جائے کہ نہیں ہو جائے؟ ارے سب ہوگا یار، سب ہوگا یہاں اچھی نہیں ہوتی کچھ، جائیں گے اتنی زور سے بولے کہ پوری انتظامیہ کو پتہ چل جائے کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں۔ کون سے چوک؟ کہاں جانا ہے؟ کہاں جائیں گے؟ بیٹھ جائیں گے؟ ہاں تو بس ٹھیک ہے، لے جائیں گے آپ کو انشاءاللہ ڈی چوک، ہر کام اپنے وقت پر ہوگا۔ ابھی تو یہی چوک ہے، یہ اے چوک ہے کہ بی چوک ہے؟ یہ مری روڈ ہے۔ بہرحال یہاں پر ہم موجود رہیں گے اسی مری روڈ پر، اور منتظمین انشاءاللہ یہ ہمارے عارف شرازی بھائی، راجہ جواد صاحب، یہ ہمارے امیر صوبہ طارق سلیم صاحب، یہ آپ کے میزبان ہیں، اور آپ ہر کوئی ایثار کا مظاہرہ کریں۔ ایثار کسے کہتے ہیں؟ ایثار کسے کہتے ہیں؟ قربانی ایک ہوتی ہے قربانی، اور ایک ایثار اس کو کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کے لیے اپنا حق چھوڑ دینا، اس کے لیے کچھ کرنا اور اپنی چیز چھوڑ دینا، پانی مل رہا ہے اس کو دے دینا، کچھ کم پی لینا، اس کو ایثار کہتے ہیں۔ تو ایثار سے، رواداری سے، محبت سے، لڑنا نہیں ہے یہاں پر، آپس میں کوئی آگے پیچھے بھی ہو تو ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے، ایک بہترین بستی بسا دینی ہے ہمیں یہاں پر انشاءاللہ۔ لوگ یاد رکھیں کہ لوگ آئے تھے اور کوئی حق لے کر گئے تھے یہاں سے عوام کا، تیار ہے اس کے لیے انشاءاللہ؟ بس آ جائیے، اور اسی وقت بھی خطاب آ سکتا ہے کسی کو بھی، تو پھر تیار رہیں گے، اور ہم کوئی بھی بات آپ سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ اب یہ کام کرنا ہے، تو اس میدان میں موجود رہیے، اس سڑک میں موجود رہیے انشاءاللہ۔ پھر آئندہ کا لایا عمل ہو سکتا ہے کہ آپ کو چند دن کے بعد ہم بتائیں گے۔ ابھی ہم ایک خوشامد کر رہے ہیں، بہت بہت شکریہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ چند ضروری اعلانات ہیں جس طرح کے منتظمین جماعتوں کا امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا دھرنے سے خطاب جاری تھا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے اپنی مراعات میں 25% اضافہ کیا اور تنخواہ دار طبقے نے 375 ارب روپے انکم ٹیکس کی مد میں ادا کیے ہیں۔ انہوں نے کہا حکومت نے اپنی مراعات میں اضافہ کیا اور آئی پی پیز کا دھندا انہوں نے ہی شروع کیا اور مراعات حکومت چھوڑتی نہیں ہے۔ مزید کہا کہ ملک میں مفت بجلی اور معیاری تعلیم ہر بچے کا حق ہے۔